الرحمن الرحیم۔ 4 قابل عبرت عورتیں۔ واحلہ، یہ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی تھی، اس کو ایک نبی برحق کی زوجیت کا شرف حاصل ہوا اور برسوں یہ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کی صحبت سے سرفراز رہی، مگر اس کی بد نصیبی قابل عبرت ہے کہ اس کو ایمان نصیب نہ ہوا، بلکہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی دشمنی اور توہین و بے ادبی کے سبب بے ایمان ہو کر مری اور جہنم میں داخل ہو گئی۔ یہ ہمیشہ اپنی قوم میں جھوٹا پروپیگنڈا کرتی رہی کہ حضرت نوح علیہ السلام مجنون اور پاگل ہیں معاذ اللہ، لہذا ان کی کوئی بات نہ مانو۔ نبی کی گستاخی کا انجام یہ ہوا کہ ایک نبی کی زوجیت کا شرف ملا مگر ایمان جیسی دولت سے محروم رہی۔ دوسرا ذکر قرآن و احادیث میں واعلہ کا ہے۔ یہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی تھی، یہ بھی اللہ کے جلیل القدر نبی کی زوجیت اور صحبت سے برسوں سرفراز رہی، مگر اس کے سر پر بد نصیبی کا ایسا شیطان سوار تھا کہ سچے دل سے کبھی ایمان نہ لائی، بلکہ عمر بھر منافقہ رہی اور اپنے نفاق کو چھپاتی رہی۔ جب قوم لوط پر عذاب آیا اور پتھروں کی بارش ہونے لگی، اس وقت حضرت لوط علیہ السلام اپنے گھر والوں اور مومنین کو ساتھ لے کر بستی سے باہر چلے گئے۔ واعلہ بھی آپ کے ساتھ تھی۔ آپ نے فرما دیا تھا کہ کوئی شخص بستی کی طرف نہ دیکھے ورنہ وہ بھی عذاب میں مبتلا ہو جائے گا۔ چنانچہ آپ کے ساتھ والوں میں سے کسی نے بھی بستی کی طرف نہ دیکھا اور سب عذاب سے محفوظ رہے، لیکن واعلہ چونکہ منافق تھی، اس نے حضرت لوط علیہ السلام کے فرمان کو ٹھکرا کر بستی کی طرف دیکھ لیا اور شہر کو الٹ پلٹ ہوتے دیکھ کر چلانے لگی، یا قوما، ہائے رے میری قوم، ہائے رے میری قوم۔ یہ زبان سے نکلتے ہی ناگہاں عذاب کا ایک پتھر اس کو بھی لگا اور وہ بھی ہلاک ہو کر جہنم رسید ہو گئی۔ تیسرا ذکر قرآن میں آسیہ کا ہے۔ آسیہ بنت مزاحم رضی اللہ عنہا، یہ فرعون کی بیوی تھی۔ فرعون تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بدترین دشمن تھا، لیکن حضرت آسیہ نے جب جادوگروں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں مغلوب ہوتے دیکھا تو فوراً ان کے دل میں ایمان کا نور چمکا اور وہ ایمان لے آئے۔ جب فرعون کو خبر ہوئی تو اس ظالم نے ان پر بڑے بڑے عذاب کیے۔ بہت زیادہ زد و کوب کے بعد چومی خا کر دیا، یعنی 4 کھونٹیاں گاڑ کر حضرت آسیہ کے چاروں ہاتھوں پیروں میں لوہے کی میخیں ٹھونک کر چاروں کھونٹوں میں اس طرح جکڑ دیا کہ وہ ہل بھی نہ سکتی، اور بھاری پتھر سینہ پر رکھ کر دھوپ کی تپش میں ڈال دیا اور دانہ پانی تک بند کر دیا۔ لیکن ان مصائب اور شدائد کے باوجود حضرت آسیہ اپنے ایمان پر قائم اور دائم رہی اور فرعون کے کفر سے خدا عز و جل کی پناہ اور جنت کی دعائیں مانگتی رہی۔ اسی حال میں ان کا خاتمہ بالخیر ہوا اور وہ جنت میں داخل ہو گئی۔ ابن کیسان کا قول ہے کہ وہ زندہ ہی اٹھا کر جنت میں پہنچا دی گئی، مگر یہ کہ ہمیشہ کے لیے خود قسمتی اور ایمان اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقدر کر دیا اور آخرت کی تمام تر دائمی نعمتوں کا اللہ تعالیٰ نے اس کو حصہ دار بنایا۔ چوتھی عورت جناب مریم علیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ حضرت مریم بنت عمران، یہ حضرت عیسیٰ روح اللہ کی والدہ ہیں۔ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے شکم سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اس لیے ان کی قوم نے لعن، طعن اور بدگوئیوں سے ان کو بڑی بڑی ایذائیں پہنچائی
اور معاذ اللہ حضرت مریم پر بہت ہی تکلیف دہ اور بہت ہی ناگوار گزرنے والے الفاظ سے تہمت لگاتے رہے، مگر یہ صابرہ رہ کر اتنے بڑے بڑے مراتب و درجات سے سرفراز ہوئی کہ خداوند قدوس نے قرآن مجید میں ان کی مدح و ثنا کا بار بار خطبہ ارشاد فرمایا۔ اذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیا۔ اس طرح سورہ مریم اور دیگر سورتوں میں اللہ نے ان کی عصمت، پاک دامنی اور ان کی فضیلت اور بزرگی و برتری کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارہا قرآن مجید میں ذکر فرمایا ہے۔ ان چار عورتوں کے بارے میں قرآن مجید نے سورہ تحریم میں بھی ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ ہے اللہ تعالیٰ کافروں کی مثال دیتا ہے جیسے حضرت نوح کی عورت اور حضرت لوط کی عورت۔ یہ دونوں ہمارے دو مقرب بندوں کے نکاح میں تھیں، پھر ان دونوں نے ان دونوں سے دغا کیا تو وہ دونوں پیغمبر ان دونوں عورتوں کے کچھ کام نہ آئے، اور ان دونوں عورتوں کے بارے میں خدا کا یہ فرمان ہوا کہ تم دونوں جہنمی عورتوں کے ساتھ جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مثال بیان فرمائی۔ ترجمہ: فرعون کی بیوی آسیہ جب انہوں نے عرض کی اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے کام سے نجات دے اور مجھے ظالم لوگوں سے نجات بخش، اور عمران کی بیٹی مریم جس نے اپنی پارسائی کی حفاظت کی، تو ہم نے اس میں اپنی طرف روح پھونکی اور اس نے اپنے رب کی باتوں اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور فرما برداروں میں سے ہوئی۔ اب اس میں درس ہدایت ہے۔ واحلہ اور واعلہ دونوں نبی کی بیویاں ہو کر کفر و نفاق میں گرفتار ہو کر جہنم رسید ہوئیں، اور فرعون جیسے کافر کی بیوی حضرت آسیہ ایمان نے کامل کی دولت پا کر جنت میں داخل ہوئی، اور حضرت آسیہ حق ظاہر ہونے کے بعد اس طرح ایمان لے آئی کہ فرعون کے سب آرام و راحت کو ٹھکرا دیا، اور بے پناہ تکلیفوں اور ایذاؤں کے باوجود اپنے ایمان پہ قائم رہی۔ بلا شبہ ان سارے واقعات میں عقل مندوں کے لیے نصیحت ہے، ہدایت ہے اور عبرت ہے۔